معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 16 سیدوں کا روزہ رکھتی ہیں۔ آیا مسئلہ یہ ہے کہ 16 سیدوں کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ معزز سامعین و سامعات، اس مسئلے کے ضمن میں آپ حضرات کی ایک بات گوش گزار کر دوں اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں۔ پہلے تو 16 سیدوں کا کوئی کانسیپٹ مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جتنے بھی سادات ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں اور سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطرت و اہل بیت ہیں، اور ان سے محبت و مودت ہمارا اہم فریضہ ہے، اور ان سے محبت کرنا ہمارا عین ایمان ہے۔ دوستو، دوسری بات کہ روزہ یہ ایک مخصوص عبادت کا نام ہے، اور یہ عبادت کوئی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، روزہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی شخص کے لیے روزہ رکھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فعل کو معاف کر دے گا، ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس سے صحیح معنوں میں توبہ نہ کر لے۔ تو دوستو، روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخصوص عبادت ہے۔ کسی کے لیے بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بہت سی ہماری مائیں بہنیں 16 سیدوں کا روزہ رکھتی ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کا ثواب کسی کی روح کو بھی بخش سکتے ہیں، کہ ہم نے یہ فلاں روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کو پہنچ جائے، یہ سرکار غوث اعظم کی روح کو پہنچ جائے، یہ کسی بھی مخصوص بزرگ کی روح پاک کو پہنچ جائے۔ ہاں، اس روزے کا ثواب آپ ایصال کسی کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا جائے گا۔ 16 سیدوں کے روزے کا مذہب اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف شیعوں کے یہاں ہوتا ہے، اور شیعوں کی عورتیں 16 سیدوں کے روزے رکھتی ہیں، اور اتفاق سے وہ شیعوں سے فعل نکلنے کے بعد اہل سنت والجماعت کے اندر بھی آ گیا، اور اہل سنت والجماعت کے تمام سنی بھائیوں کی مائیں بہنیں جو انجان ہیں، جو ایسے موضوع کو سمجھتی نہیں ہیں، جانتی نہیں ہیں، وہ اپنے انجانی کی بنیاد پر 16 سیدوں کا روزہ رکھ لیا کرتی ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں و اسلام کی شہزادیوں، روزہ آپ رکھنے کے بعد اس کا ثواب کسی بھی مخصوص سید کو یا کسی بزرگ کو یا کسی گھر سے جانے والے بڑے بوڑھوں کو، کسی کی روح پاک کو بھی بخش سکتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، وہ خاص طور سے 16 سیدوں کے لیے روزہ رکھنا، حضرات محترم، یہ جائز نہیں ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا جائے گا، اور اس روزے کا ثواب آپ کسی کو روح کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین و سامعات، آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی تمام بدعات و خرافات سے نکل کر کے باہر آئیں، اور اس طرح کے جتنے بھی کانسیپٹ مذہب اسلام کے اندر ہیں ان سے بچیں، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو سمجھائیں، اور یہ جو ہلکی ہلکی چیزیں جو مذہب اسلام پر ایک بدنما داغ ہیں، ان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں جو مذہب اسلام کا اہم پیغام ہے، وہ اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، سب کو بتائیں اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مخصوص بات آپ تمامی حضرات اور سمجھ لیں کہ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھا نہیں کرتی، لیکن وہ 16 سیدوں کے روزے رکھا کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑا تو اس کی قضا لازم ہے، اور عام روزے، چاہے وہ محرم الحرام کے روزے ہوں، رجب المرجب کے روزے ہوں، یا نفلی کوئی بھی روزہ ہو، یہ نفلی ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں، جو صیام رکھے جاتے ہیں،
حضرات محترم وہ فرض ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ پہلے اپنے رمضان المبارک کے روزے پورے کریں اگر چھوٹے ہیں تو، اور اگر چھوٹے ہوئے نہیں ہیں تو ہم پھر کوئی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اپنے نوجوان بھائیوں کو، عزیز دوستوں کو ہمارے چینل سے جوڑیں کہ جس کے ذریعے آپ کو دین اسلام کی نالج و جانکاری حاصل ہو۔ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔